السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک۔ ہم اپنے علم غوثیہ نیٹ ورک کے تمام ہی ناظرین اینڈ ویورز خواتین و حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے شاد و آباد ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ ہم کو جہاں بھی رکھے خوشحال رکھے، پروردگار شریعت مصطفیٰ کا پابند بنائے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اللہ رب العزت کے ایک پیارے پیغمبر جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے ان کا ذکر کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا فاصلہ ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا فاصلہ ہے۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، جیسا کہ آیت مبارکہ میں ہے۔ تو وہ نوح علیہ السلام ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے، یعنی لگ بھگ 950 سال۔ طوفان نوح کے بعد آپ علیہ السلام 250 سال زندہ رہے۔ اس طرح آپ کی کل عمر 1240 سال بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث فرمایا، اس وقت قوم نوح بت پرستی کی لعنت میں مبتلا تھی۔ اللہ عز و جل کے متعلق لغو اور عجیب و غریب نظریات پائے جاتے تھے۔ ان کی بت پرستی کا سبب علماء کرام کی تفاسیر میں مذکور ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سواع، یغوث، یعوق اور نصر نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ صالحین رحلت فرما گئے، یعنی ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ وہ ان کی مجالس اور بیٹھکوں کی جگہ پر پتھر کھڑے کریں اور ان پتھروں کو ان صالحین کے نام سے موسوم کر دیں۔ سو انہوں نے اول تو ایسے ہی کیا، لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور ان پتھروں کے متعلق معلومات کم رہ گئیں تو عقیدہ بدل گیا اور انہی پتھروں کی عبادات شروع ہو گئی۔ قوم نوح کے بعد یہی بت عرب کے لوگوں نے مبعوث قرار پائے، یعنی نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد یہی بت عرب کے لوگوں کے معبود قرار پائے۔ حضرت محمد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، آدم اور نوح علیہ السلام کی درمیانی صدیوں میں اللہ کے کچھ نیک بندے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان کے پیروکار ان سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ جب وہ بندگان خدا رحلت فرما گئے تو ان کے متبعین نے سوچا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو جب ان تصویروں کو دیکھ کر اللہ کے ان بندوں کو یاد کریں گے تو شوق عبادت بڑھے گا اور ہم عبادت الہی میں کوتاہی نہیں کر سکیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے تصویریں بنا لی۔ جب یہ لوگ بھی وفات پا گئے تو ابلیس چپکے سے بعد والوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ تمہارے اسلاف ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے اور انہی تصویروں کے وسیلے سے ان پر بارش ہوتی تھی۔ یہ سن کر نئی نسل کے لوگوں نے ان تصویروں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو دور دور تک کفر کا دور دورہ تھا اور بت پرستی عام تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ لوگوں کو بت پرستی سے روکیں اور اللہ کی عبادت کی طرف راغب کریں، گناہوں سے باز رکھنے کی ترغیب دیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنی قوم کو ڈراتے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے ظاہری طور پر ڈر سنانے والا ہوں،
کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے بتایا نہیں جاتا، کاش تم جانتے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، بے شک میں ڈراتا ہوں کہ تم پر عذاب کا دردناک دن نہ آ جائے۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ فرمایا اے میری قوم، میں تمہیں صریح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کا ہر طریقہ آزمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ یعنی خفیہ طریقے سے بھی کہا۔ غرض کی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وحدانیت کی ترغیب دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، انہیں دنیاوی تباہی و بربادی اور اخروی عذاب سے ڈرایا، انہیں بتایا کہ اگر تم نے عبادت نہ کی، اسے ایک معبود نہ مانا تو تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے اور ان قریب تمہیں اللہ کا عذاب جکڑ لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی انتھک تبلیغ کے باوجود آپ علیہ السلام کی قوم پر ذرا اثر نہ ہوا۔ وہ آپ علیہ السلام کے سامنے انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے تاکہ آپ علیہ السلام کے وعظ کا کوئی لفظ ان کے کانوں میں نہ پڑ سکے، اور آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی نفرت سے اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے کہ نہ وہ آپ علیہ السلام کو دیکھیں نہ آپ انہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ غرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے ان کا بھاگنا بڑھا ہی ہے، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ دھرمی کی اور بڑا غرور کیا۔ قوم نوح آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے خلاف برسرے پیکار ہو گئی اور ضلالت و سرکشی پر ڈٹ گئی، بت پرستی پر قائم رہے اور ہر جگہ آپ علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے اور آپ علیہ السلام کی تحقیر و تنقیص پر ڈٹ گئے۔ وہ کہتے جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہوا، تو آپ کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو، مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ مذکور ہوا، تو آپ کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا۔ یعنی وہ نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا عام بشر سمجھتے، اور بشر نبی نہیں ہو سکتا بلکہ نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے کہ صرف ہمارے غریب، حقیر اور گھٹیا لوگ ہی تم پر بلا سوچے سمجھے ایمان لے آئے، کیونکہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ کیا ہم بھی تم پر ایمان لا کر ان گھٹیا لوگوں میں شامل ہو جائیں؟ غرض کی قوم نوح غرور و تکبر کا شکار تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہوا کہ قوم نوح نے کہا، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو، مگر ہمارے کمینوں یعنی ہمارے چھوٹے چھوٹے لوگوں نے سرسری نظر سے جو کچھ نہیں جانتے انہوں نے تمہاری پیروی کی۔ اور کہا بولے، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے کمینے لوگ جو بالکل نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان میں شامل ہو جائیں؟ اور کہا ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، یعنی تم ہم سے بڑے نہیں ہو، تمہارا خاندان ہم سے بڑا نہیں ہے، تم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم ہم پر بڑائی حاصل کر سکو۔
غرض کی قوم نوح نے آپ کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کیا، آپ کو معاذ اللہ گمراہ، جھوٹا، مجنون، دیوانہ وغیرہ کے القابات دیے اور یہ سمجھا کہ نوح علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کر کے ہم سے بڑا بننا چاہتے ہیں۔ قوم نوح بت پرستی پر قائم رہی اور ایک دوسرے سے وہ یہی کہہ رہے تھے اور بولے، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، یہ سب ان کے بتوں کے نام ہیں اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے کہا کہ اپنے خداؤں کو جن کو تم مان رہے ہو، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو، ان کو کبھی مت چھوڑنا، یہ نوح علیہ السلام تم کو بہکا رہے ہیں، ان کے بہکاوے میں مت آنا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے، سردار بولے کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ قوم نوح کی سرکشی و ہٹ دھرمی اس قدر بڑھ گئی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے گستاخیاں کرنے لگے اور انہیں دھمکیاں دینے لگے، جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ بولے، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے۔ قوم نوح غرور و تکبر میں اس قدر بڑھ گئی کہ وہ نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا، اس بحث و مباحثے کو رہنے دو اور لے آؤ ہمارے پاس جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی لے آئے گا اسے تمہارے پاس اگر چاہے گا۔ ان لوگوں نے کہا، جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ ہی عذاب دینے والا ہے اور وہی تمہارے پاس اس کو لے کر آئے گا اگر وہ چاہے گا تو۔ غرض کی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ وہ راہ ہدایت پائیں گے، کہ اتنی کوششوں کے باوجود وہ اپنی بت پرستی، ہٹ دھرمی، کفر و شرک پر مصر تھے اور آپ علیہ السلام کی شان میں ہر ممکن گستاخیاں کرتے اور انہیں ایذا رسائیاں پہنچاتے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو مار کر شدید زخمی کر دیا اور آپ علیہ السلام کو ادنا کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر پھینک دیا اور یہ خیال کیا کہ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یعنی انتقال کر چکے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام اسی حالت میں نکل کر پھر انہیں دعوت حق دینے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہنے لگا، اے میرے بیٹے، دیکھنا اس بوڑھے شخص کے جال میں نہ پھنسنا، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ باپ کی بات سن کر بیٹے نے کہا، اے میرے ابا، مجھے اتار دو اور اپنا ڈنڈا مجھے دے دو۔ باپ نے بیٹے کو اتار کر ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس چھوٹے سے لڑکے نے نوح علیہ السلام کے قریب آ کر آپ علیہ السلام کو ڈنڈا دے مارا۔ اللہ اکبر! جو آپ کے سر مبارک پر لگا، آپ زخمی ہو گئے اور خون سر سے جاری ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی، اے اللہ، تیرے بندے جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اسے تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو زندہ دیکھنا ہی چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے یا اپنا کوئی فیصلہ فرمانے تک مجھے صبر دے، تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ غرض کی قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی تبلیغ سے اس قدر نفرت کرنے لگی اور اس قدر دشمنی پر اتر آئی، جس کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ جب ان کی ایک نسل گزر جاتی تو وہ جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو وصیت کر جاتی کہ تم پر اللہ کے اس نبی نوح کی مخالفت لازم ہے، کچھ بھی ہو تم ایمان نہیں لاؤ گے، اور ہر صورت میں
اس دین کو جھٹلاؤ گے۔ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا اور بات سمجھنے کے قابل ہوتا تو اسے نوح علیہ السلام کی مخالفت کی تعلیم دی جاتی اور اسے نصیحت کی جاتی کہ حق کی مخالفت اور نوح کی عداوت اس نسل کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی پہلی نسل کے لیے ضروری تھی۔ باپ اپنے بچوں کو یہ سبق ازبر کراتے کہ جب تک زندہ رہو نوح کی مخالفت کا جذبہ دل میں سرد نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی اس کی دعوت دین کی طرف مبذول نہ ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اس انتہا پسندی، اسلامی دشمنی، ہٹ دھرمی، کفر و شرک پر شدت اور اپنے لیے ان کے دلوں میں نفرت محسوس کی تو آپ علیہ السلام غمگین و پریشان ہو گئے اور اپنے رب سے عرض کی تو اللہ عز و جل نے ان سے ارشاد فرمایا اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد الہی سے یہ سمجھ لیا کہ میری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی اور ایمان نہ لائے گا، اور یہ کہ اب میری قوم کو ہدایت پانے کی کوئی امید نہیں اور وہ کفر و شرک پر مضر ہیں اور ان سے سوائے بدکاری و ناشکری کے کوئی توقع نہیں، ان میں بھلائی کی امید نہیں اور ان کی اسلام دشمنی اور میری تکذیب حد سے بڑھ چکی ہے، اور جو ایمان لا چکے وہ ان کی شرپسندیوں سے ہلکان ہو چکے ہیں اور ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا فرمائی جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ نوح نے عرض کی اے میرے رب میری امداد فرما اس پر کہ انہوں نے میری تکذیب کی۔ تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ اور نوح نے عرض کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناشکری۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے رویے اور ان کے کفر و شرک سے نا امید ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کو وحی فرما کر تسلی دی کہ آپ ان کے رویے اور کفر و شرک سے نہ گھبرائیں اور نہ غمگین ہوں کہ جن کی سرشت میں نیکی تھی وہ ایمان لا چکے اور عنقریب آپ کو فتح ہوگی اور قوم اس عذاب کا مزہ چکھ لے گی جس سے آپ نے انہیں متنبع کیا تھا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس عذاب کا ذکر کیا گیا۔ ارشاد ہوا آپ یعنی نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں ذرا گمراہی بلکہ میں تو رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم میرے اندر گمراہی نہیں ہے بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے اور نصیحت کرتا ہوں تمہیں، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے جو تم میں سے ہے تاکہ وہ ڈرائے تمہیں غضب الہی سے اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر بھی انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو تو ہم نے نجات دی ان کو اور جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے غرق کر دیا ان بدبختوں کو جہنمیوں نے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، بے شک وہ اندھا گروہ تھا۔ تو ان کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے نجات دی انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے بنا دیا انہیں انہی کا جانشین
اور ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ذرا دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا اے قوم میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا دردناک دن نہ آ جائے۔ بولے اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا، اس مباحثے کو رہنے دو اور لے آؤ ہمارے پاس جس عذاب کی تم دھمکی دیتے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ ہی لے کر آئے گا اسے تمہارے پاس اگر وہ چاہے گا، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے۔ اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے بجز ان کے جو ایمان لا چکے، اس لیے آپ غمگین نہ ہوں۔ پس ہم نے غرق کر دیا ان سب کو، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو آپ نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر، کیا تم بت پرستی کے انجام سے نہیں ڈرتے؟ تو کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا ان کی قوم سے کہ نہیں ہے مگر بشر تمہارے جیسا، یہ چاہتا ہے کہ اپنی بزرگی جتلائے تم پر، اور اللہ چاہتا تو فرشتہ اتارتا۔ ہم نے نہیں سنی یہ بات جو نوح کہتا ہے اپنے آباء و اجداد سے، نہیں ہے یہ مگر ایسا شخص جسے جنون کا مرض ہو گیا ہے، سو انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ عرصہ۔ آپ نے عرض کیا اے رب اب تو ہی میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کہ بناؤ ایک کشتی ہمارے حکم کے مطابق، ہماری نگاہ کے سامنے، اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے تو اس میں بٹھا لے۔ جھٹلایا قوم نوح نے اللہ کے رسولوں کو، جب کہا انہیں نوح نے کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں گے تجھ پر؟ تمہاری پیروی صرف گھٹیا لوگ کر رہے ہیں۔ اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ضرور سنگسار کر دیا جائے گا۔ آپ نے عرض کی میرے مالک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، بس تو فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان جو قطعی ہو، اور نجات دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں اہل ایمان سے۔ پس ہم نے نجات دی انہیں اور جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں تھے جو کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد پیچھے رہ جانے والوں کو۔ اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، وہ ٹھہرے رہے ان میں 50 کم ہزار سال، آخر آ لیا انہیں طوفان نے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پس ہم نے نجات دے دی نوح کو اور کشتی والوں کو، اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو ایک نشانی سارے جہان والوں کے لیے۔ اور فریاد کرتے ہوئے پکارا ہمیں نوح نے، پس ہم بہترین فریاد رس ہیں، اور ہم نے نجات دی انہیں اور ان کے گھرانے کو ایسی مصیبت سے جو بڑی زبردست تھی، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، یعنی انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور اسے جھڑکا بھی گیا۔ آخر کار آپ نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میں عاجز آ گیا ہوں، بس تو ان سے بدلہ لے۔ پھر ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ، اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو، پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لیے جو مقرر ہو چکا تھا، اور سوار کر دیا نوح کو تختوں والی اور کیلوں والی کہ وہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی۔ اس کے ہلنے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا، اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا
تو ہے کوئی دھیان کرنے والا؟ تو کیسا میرا عذاب اور دھمکیاں۔ بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی طرف اور فرمایا اے نوح بر وقت خبردار کرو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ نازل ہو جائے ان پر عذاب علیم۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم میں صریح طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ نوح نے عرض کی اے میرے رب میں نے دعوت دی اپنی قوم کو، اے میرے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی اور بڑے بڑے مکر و فریب کیے اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو۔ الہی تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔ اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ سے واضح ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دینے کے لیے ہر طریقہ آزمایا مگر ان پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی سرکشی، ہٹ دھرمی اور کفر و شرک پر اڑے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں پر تحقیر و تنقید پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے غمگین و پریشان ہو کر ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس راست باز نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کی قوم پر طوفان کی شکل میں ایک خوفناک عذاب نازل فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ اس طوفان سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق ایک کشتی تیار کی جس میں آپ اہل ایمان کے ساتھ سوار ہو گئے اور یوں اس طوفان میں وہ کشتی آپ علیہ السلام کے لیے ذریعہ نجات بن گئی۔ اس کشتی کا تفصیلی قصہ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں مذکور ہوا جو آگے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قوم نوح پر عذاب نازل فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنا اور اپنے ساتھ اہل ایمان کا بچاؤ کر سکیں۔ ارشاد ہوا اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے ہمارے حکم سے، ہم نے وحی بھیجی کہ ان کی طرف بناؤ ایک کشتی ہمارے سامنے ہمارے حکم کے مطابق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ کشتی کا اگلا حصہ مرغ کے سر کی طرح بنانا اور اس کا درمیان کا حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح بنائیں اور پچھلا حصہ مرغ کی دم کی طرح بنائیں اور اس کے اطراف میں دروازے بنائیں، میخوں سے مضبوط کر دیں سوائے نیچے والی اطراف کے ہر طرف میں تارکول کی لپائی کر دیں۔ کشتی بنانے میں جبرائیل علیہ السلام اور کچھ دوسرے فرشتوں نے بھی معاونت کی۔ کشتی نوح کی لمبائی 300 ذراع 450 فٹ اور چوڑائی 50 ذراع یعنی 75 فٹ اور اونچائی 30 ذراع یعنی 45 فٹ تھی۔ یہ کشتی ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی جس کے تیار کرنے میں 2 سال صرف ہوئے، یعنی یہ کشتی 2 سال میں بن کر تیار ہوئی۔ یہ کشتی 3 منزلہ تھی کہ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے تھے، جبکہ درمیانی حصے میں پالتو جانور، چوپائے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات تھے اور اپنا زاد راہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی تھیں۔ کشتی میں وہی لوگ سوار تھے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے اور تینوں کی زوجہ اور خود نوح علیہ السلام اور آپ کی زوجہ، یعنی گھر کے 8 افراد، باقی 70 افراد اور تھے۔ آپ کے گھر کے 8 افراد اور باقی 70 افراد اور تھے جو اہل ایمان میں سے تھے۔
اس طرح کل 78 افراد کشتی نوح میں سوار ہوئے، جبکہ علامہ آلوسی کی روایت کے مطابق 79 آدمی یعنی 8 افراد آپ کو ملا کر گھر کے باقی 71 افراد قبیلے کے تھے جو کشتی پر سوار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام نے ہر چیز کے 2 جوڑے کشتی میں سوار فرمائے تو آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے عرض کی، حضور ہم کیسے اطمینان سے بیٹھ پائیں گے؟ یا فرمایا، چوپائے کیسے آرام سے بیٹھیں گے جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا اور دنیا میں سب سے پہلے بخار شیر پر نازل ہوا۔ بخار کی تکلیف کے سبب وہ اطراف میں موجود انسانوں اور جانوروں وغیرہ کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکا۔ پھر لوگوں نے چوہوں کی شکایت کی، وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں اور سامان کو خراب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ اس نے چھینک ماری تو اس میں سے بلی نمودار ہوئی۔ بلی کو دیکھ کر چوہے چھپ گئے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ کشتی کی بلندی 30 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 گز پر مشتمل تھی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں رکھا گیا تھا اور دروازے پر ایک ڈھکنا بھی تھا جسے بند کر کے پانی کے داخلے کو ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کی قوم آپ سے پوچھتی کہ اتنی بڑی کشتی کا کیا کرو گے؟ تو آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ یہ سیلاب میں کام آئے گی۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی کہ یہاں تو کوئی دریا و سمندر موجود نہیں، تو اتنی بڑی کشتی بنانا کہ سیلاب میں کام آئے گی، بڑی بے وقوفی ہے، معاذ اللہ۔ چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہوا۔ اور نوح کشتی بناتے ہیں، جب اس قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ فرمایا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنستے ہو، یعنی ٹھیک ہے جس طرح اب تم مذاق کرتے پھرتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ جیسا تم اس وقت میرا مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت ایسا ہوگا کہ میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ جب اللہ عز و جل کا عذاب آئے گا تو ہم تمہارا یوں ہی مذاق اڑائیں گے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن تباہی کس پر آتی ہے اور ہمیشہ رہنے والا عذاب کس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، 1 صدی درخت کی نگہداشت کرتے رہے۔ جب وہ درخت بڑا ہوا اور اس کی ٹہنیاں دور دور تک پھیل گئیں تو انہوں نے اس درخت کو کاٹا اور کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ وہاں سے گزرتے اور آپ کو کام کرتا دیکھ کر ٹھٹھا مار کر ہنستے اور مذاق اڑاتے اور کہتے، تو اس خشکی کے لیے کشتی بنا رہا ہے، یہ چلے گی کیسے؟ آپ علیہ السلام ان کے جواب میں بس اتنا فرماتے کہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی نوح علیہ السلام کو حکم فرما دیا تھا کہ جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور اس کے آثار اور علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو ہر جوڑے سے 2 حیوان اور دوسری تمام جنس کی اشیاء کے جوڑے کشتی میں سوار کر لینا تاکہ ان کی نسل باقی رہ سکے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لینے کا حکم فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو کفر پر ڈٹا رہے اس کے متعلق دعا نہ کرنا کیونکہ اس کی ہلاکت یقینی ہے اور اس پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ طوفان آ رہا ہے۔
اس وقت کشتی پر سوار ہو جانا اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور اہل ایمان کو بھی کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تنور کوفے میں تھا، عام تنور تھا جس میں آپ علیہ السلام کی زوجہ روٹیاں پکاتی تھیں۔ چنانچہ اس سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تندور سے جب پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ اس سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح تندور ابلنا شروع ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام جان گئے کہ طوفان کی ابتدا ہو گئی ہے اور اب طوفان آنا ہی چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں طوفان نوح کا قصہ متعدد جگہ پر مذکور ہوا، ارشاد ہوا، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تندور تو ہم نے نوح کو فرمایا سوار کر لو کشتی میں ہر جنس سے نر اور مادہ دو، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن پر پہلے ہو چکا ہے حکم، اور سوار کر لو جو ایمان لا چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور لنگر انداز ہونا ہے۔ اور وہ چلنے لگی انہیں لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑی کی مانند ہیں۔ تو ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف کہ بناؤ ایک کشتی ہماری نگاہ کے سامنے ہمارے حکم کے مطابق، پھر جب آ جائے ہمارا عذاب اور پانی ابل پڑے تندور سے تو داخل کر لو اس میں ہر جوڑے میں سے دو دو اور اپنے گھر والوں کو، بجز ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا تو وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ بس ہم نے نجات دی انہیں اور جو آپ کے ہمراہ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے جو کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد پیچھے رہ جانے والوں کو۔ آخر کار آپ نے نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اے رب میں عاجز آ گیا ہوں، بس تو ان سے بدلہ لے۔ پھر ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ اور جاری کر دیا ہم نے زمین اور چشموں کو، پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد یعنی عذاب کے لیے جو پہلے مقرر ہو چکا تھا، اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر، وہ بہتی جا رہی تھی ہمارے سامنے۔ یہ طوفان بدلہ تھا اس نبی کا جس کا انکار کیا گیا تھا، سو کیسا خوفناک عذاب تھا، اور کتنے سچے تھے میرے ڈراوے، یعنی مجھ سے ڈرنے والے لوگ کتنے سچے تھے۔ پھر بھی انہوں نے قوم نوح نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، تو ہم نے نجات دی ان کو جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے غرق کر دیا ان بدبختوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے۔ غرض کی طوفان اس قدر زبردست تھا کہ ایک ہولناک منظر پیش کر رہا تھا، آسمان سے بھی موسلا دھار پانی برس رہا تھا اور زمین بھی تیزی کے ساتھ پانی ابلنا شروع کر دیا تھا، اور یوں دونوں پانی مل گئے اور ایک عظیم طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ طغیانی اس قدر شدید تھی کہ موجیں اپنی حد نگاہ تک بلندی کے سبب اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح نظر آتی تھی۔ علامہ راضی فرماتے ہیں کہ موجوں کی بلندی اس وقت ہوتی ہے جب ہوا بھی تیز اور شدید ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شدید بارش، زمین سے پانی ابلنے کے ساتھ ساتھ شدید آندھیاں بھی چل رہی تھیں جن سے اٹھنے والی موجیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ اس شدید و زبردست طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بحکم الہی اللہ کا نام لے کر کشتی پر سوار ہونے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، پھر جب اچھی طرح بیٹھ جائیں گے آپ اور آپ کے ساتھی کشتی کے عرشے پر تو کہنا سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم کے جور و ستم سے، اور جس نے ہر قسم کی مخلوق پیدا فرمائی اور بنا دی تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ جم کر بیٹھ جاؤ ان کی پیٹھوں پر،
پھر دلوں میں یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو جب تم خوب جم بیٹھ جاؤ ان پر، اور زبان سے یہ کہو پاک ہے وہ ذات جس نے فرما بردار بنایا ہے اسے ہمارے لیے، اور ہم اس پر قابو پانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ بے شک اس زبردست شدید طوفان میں ایک کشتی کا نہ صرف باقی رہنا بلکہ اس کا پانی میں چلنا بھی صرف اور صرف اللہ کا فضل اور رحمت اور اس کی قدرت عظیم ہی تھی کہ اتنے بڑے طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے ذریعہ نجات بن گئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے مومن تھے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ ان کے نام سام، حام، یافس تھے، جبکہ آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان منافق تھا جو ظاہراً تو مسلمان تھا اور آپ علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا۔ وہ یعنی کنعان کشتی پر سوار نہیں ہوا اور غرق ہو گیا جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہوا، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے پر تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں رہ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ منافق ہے جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرے اہل سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں سے نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں، بس سوال نہ کر مجھ سے جس کا تجھے علم نہ ہو۔ طوفان نوح میں غرق ہونے والوں میں آپ علیہ السلام کا بیٹا کنعان اور آپ علیہ السلام کی زوجہ جس کا نام والیہ تھا جو کہ کافرہ تھی اور لوگوں سے کہا کرتی تھی معاذ اللہ نوح علیہ السلام مجنون دیوانہ ہے، اس کی بات نہ مانا کرو، وہ بھی شامل ہے۔ یہ دونوں کافر تھے اور غرق ہو گئے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس طوفان کا پانی سب سے بلند پہاڑ سے بھی 15 گز اور دیگر روایت کے مطابق 80 گز بلند تھا، یعنی دنیا کے اندر جو سب سے بلند پہاڑ تھا اس بلند پہاڑ سے بھی 80 گز زیادہ بلند تھا۔ دنیا کا کوئی پہاڑ نظر نہیں آتا تھا، سب سے بلند و بالا پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے تھے، تمام زمین اس کی لپیٹ میں تھی، پہاڑ، میدان، صحرا، خشکی، تری، چٹیل میدان، وہ شاداب وادیاں، سب پر طوفان برپا تھا۔ اس طوفان کی ہلاکت خیزیاں عام تھیں، روئے زمین پر کوئی جاندار نہ بچ سکا سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوار جتنے لوگ تھے باقی رہے۔ یقیناً قدرت الہی کا یہ بہت بڑا کرشمہ تھا۔ ارشاد ہوا پس ہم نے نجات دی نوح کو اور کشتی والوں کو، اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو ایک نشانی سارے جہان والوں کے لیے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور ہم نے باقی رکھا اس کو بطور نشانی۔ اللہ عز و جل کی جانب سے نازل شدہ یہ زبردست طوفان جب کافروں کو غرق کر چکا تو اسے تھم جانے کا حکم دیا گیا، چنانچہ بارش رک گئی اور زمین میں سارا پانی جذب ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور اس میں موجود انسان و جانور اس خوفناک طوفان سے محفوظ رہے جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہوا، اور حکم فرمایا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، یعنی جودی پہاڑ سے لگ گئی۔ کتب تفاسیر میں مذکور ہے کہ صرف وہی لوگ اور وہی جانور اس طوفان سے بچ گئے جو کشتی میں سوار تھے، باقی تمام انسان و جانور اور پرندے غرق ہو گئے، لیکن یہ طوفان ہر عاقل و بالغ کافر کے لیے تھا، باقی ڈوبنے والوں کے لیے عذاب نہیں تھا۔
کشتی کے جودی پہاڑ پر ٹھہرنے کا سبب مذکور فرمایا گیا کہ چونکہ تمام پہاڑ اپنی اپنی بلندیوں پر تکبر کر رہے تھے اور ناز کر رہے تھے، لیکن جودی پہاڑ اللہ کے حضور عاجزی ہی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ تکریم عطا فرمائی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اس پر آ کر ٹھہری۔ جس نے عاجزی کی اللہ تعالیٰ نے اسے رفعت عطا فرمائی، یعنی بلند پہاڑوں کو یہ مقام نہ مل سکا، لیکن ایک چھوٹے پہاڑ جودی پہاڑ کو اللہ نے اس کی بارگاہ میں جب عاجزی کی تو اللہ نے اسے یہ مقام و رفعت عطا فرمائی کہ جودی پہاڑ سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر لگ گئی۔ یہ جودی پہاڑ موصل یا شام کے علاقے میں ہے۔ طوفان ختم ہونے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور زمین میں سارا پانی خشک ہو گیا اور بارش رک گئی، پھر اللہ عز و جل کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر افراد اور جانوروں، پرندوں وغیرہ کو کشتی سے اترنے کا حکم ملا، جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہوا۔ ارشاد ہوا، اے نوح کشتی سے اتریے امن و سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں، اور یہ بھی عرض کرنا کہ اے میرے رب اتار مجھے بابرکت منزل پر، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ الغرض حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے باہر تشریف لائے تو وہ عاشورے کا دن تھا۔ آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ پہاڑ کے دامن میں رہنے سہنے کے لیے مکانات بناؤ۔ پھر آپ نے اس آبادی کا نام مدینۃ الشمانین رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 مرد اور ان کے اہل و عیال تھے، وہ کشتی میں 150 دن سوار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا، وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد 40 دن تک پھرتی رہی، پھر اس کا رخ جودی پہاڑ کی طرف پھیر دیا، جودی پر کشتی ٹھہر گئی تو نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ جا کر زمین کی خبر لائے۔ وہ گیا اور ایک مردار پر بیٹھ گیا، اس طرح اس نے واپس آنے میں کافی دیر لگا دی۔ آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ گیا اور زیتون کے پتے لے آیا اور اپنے دونوں پاؤں بھی مٹی سے لت پت کر لیے۔ اس سے نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین سے پانی ختم ہو گیا ہے۔ آپ جودی پہاڑی سے اترے، وہاں ایک بستی کی بنیاد رکھی، اس کا نام سمانین رکھا۔ حضرت قتادہ اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل اسلام رجب کی 10ویں تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور 150 دن تک برابر سوار رہے۔ پھر جودی پہاڑ پر یہ کشتی 30 دن تک رہی۔ آخر محرم کی 10ویں تاریخ کو یہ لوگ کشتی سے باہر آئے۔ ابن جریر نے ایک حدیث مرفوعاً روایت کی جس میں بتایا گیا کہ محرم کی 10ویں روز ان لوگوں نے روزہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے دریافت فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا اور اس دن فرعون غرق ہوا۔ اسی روز نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو نوح علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ طوفان کے بعد بھی 200 برس تک زندہ رہے اور وفات کے وقت آپ کی عمر 1450 سال تھی۔ وفات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بتائیے آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اس سرائے کی طرح جس کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔
پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض فرمائی، فرشتوں نے غسل دے کر جنازہ تیار کیا اور فرشتوں نے ہی نماز جنازہ ادا کی۔ چونکہ آپ کسی پہاڑ پر بغرض سیر و تفریح گئے ہوئے تھے، پیام اجل آ پہنچا۔ اس جنگل اور پہاڑ پر کوئی انسان موجود نہ تھا، چنانچہ فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ وصال سے قبل آپ نے اپنے بیٹے سام کو بلا کر اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مفید وصیت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے وقت حضرت سام کی عمر 448 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو وصیت فرمائی، بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا، بے شک 7 آسمان اور 7 زمینیں ٹوٹ کر بکھر جائیں تو بھی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ انہیں پھر سے جوڑ سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ تم سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کیا کرو، یہ وہ تسبیح ہے جو پوری خلق خدا کی زبان سے صبح و شام جاری و ساری ہے۔ انہی کلمات طیبات کے وسیلے سے مخلوق خدا کو رزق ملتا ہے۔ اور میں تمہیں 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں، ایک شرک سے اور دوسرا تکبر سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے اہل ایمان تھے کسی کی نسل نہیں چلی۔ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کا تعلق نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہی ہے، جن کے نام سام، حام اور یافس بتائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بنا دیا فقط ان کی نسل کو باقی رہنے والا۔ چنانچہ تمام انسانوں کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کی وساطت سے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سام عربوں کے باپ ہیں، حام حبشیوں کے اور یافس رومیوں کے باپ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر انور مسجد حرام میں واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ عز و جل کے شکر گزار اور عبادت گزار نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید میں اپنا شکر گزار بندہ قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا، بے شک نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ روایت کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہر کام پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے۔ جب کھانا تناول فرماتے، پانی پیتے یا لباس زیب تن فرماتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے اور صرف 2 دن افطار فرماتے، ایک عید الفطر کے دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کے دن۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے عبادت گزار اور شکر گزار نبی ہونے کے باوجود اپنی عبادت و شکر گزاری پر نازا ہونے کے بجائے رب تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہتے تھے، جیسا کہ درجے ذیل آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں نوح علیہ السلام اپنے رب سے عرض فرما رہے ہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں ہو جاؤں ضیاءکاروں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شکر گزاری و عبادت گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور فضیلت آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتی ہے، جس میں رب تعالیٰ نے انہیں محسن و ایماندار قرار دیا اور ان پر سلام بھیجا۔ درج ذیل آیت مبارکہ سنیے، نوح پر سلام ہو تمام جہانوں میں، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ تو پروردگار عالم ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائے۔ آئیے اس اللہ کے نبی کے ذکر کو اور اللہ کے ذکر کو ایک پیارا سا لائک کر دیتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اپنے
پیارے دوست محمد نذر عالم قادری کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک بہت پیارے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔